اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں آپ کا اردو کا استاد مظہر عباس سعیدی۔ آج ہم سبق پڑھیں گے شہری دفاع۔ سبق کا نام کیا ہے؟ شہری دفاع۔ سب سے پہلے اس کے جو خاص الفاظ ہیں اس کے معنی آپ کتاب کھول لیں، ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ ایمرجنسی ہنگامی حالت، ایمرجنسی ہنگامی حالت۔ خواہ مخواہ جان بوجھ کر، گامزن چلنا، گلے میں ڈالنا یعنی حمائل کرنا، گلے میں ڈالنا، حمائل کرنا، گلے میں ڈالنا۔ لپکنا دوڑنا، عوض بدلہ، رونما ظاہر، جم گھٹا ہجوم، سرجن آپریشن کرنے والا ڈاکٹر، شعور عقل، مصنوعی بناوٹی۔ اس کے بعد ریڈنگ شروع کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا، آپ لکھتے جانا۔ فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے لپک کر دوڑ کر فون کو اٹھایا۔ دوسری طرف سے اس کے ابا جان کی آواز آئی کہ بیٹا میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا کیونکہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی ہنگامی حالت۔ اس دوران اس کی امی بھی آ گئیں اور پوچھنے پر یعنی پوچھنا دریافت کرنا۔ حامد نے بتایا کہ ابا جان کا فون تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بم دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ رات کو گھر نہیں آ سکیں گے۔ حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں، خواہ مخواہ جان بوجھ کر بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اس نے امی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امی جان نے اسے بتایا بیٹا یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو، گامزن ہونا چلنا، اور خوشحال بنے آسودہ۔ اس کے بعد امی نے حامد کو اپنے بستر پر جانے کے لیے کہا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی۔ حامد چپ چاپ یعنی خاموش اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹ گیا مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مسلسل لگاتار سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو چند سکوں کے یعنی چند پیسوں کے عوض بدلہ قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں اور ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں، تباہی بربادی۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے حامد سو گیا۔ دوسرے روز شام کی چائے پر اس کے ابا جان سے ملاقات ہوئی، ملے۔ حامد کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح رات بھر زخمیوں کا آپریشن اور ان کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ حامد نے ابا جان سے پوچھا ابا جان میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو بم دھماکے میں یا کسی حادثے میں زخمی ہوتے ہیں؟ ابا جان اسے بتایا کہ اس کے لیے اسے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینا اور مشقیں کرنا پڑیں گی۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے، مدد فراہم کرنا، مہیا کرنا۔ شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول مناسب انتظام کر رکھا ہے۔ ہر صحت مند شخص کو رضاکارانہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ابتدائی طبی امداد کا شعور عقل بہت کم ہے جس کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والے افراد وقت پر ابتدائی طبی امداد نہ مل سکنے کی وجہ سے موقع پر جان توڑ دیتے ہیں یعنی جاں بحق ہو جاتے ہیں یا پھر عمر بھر کے لیے معذور اپاہج ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ حامد نے پوچھا۔ ابا جان بولے پہلے تو ہمیں ایسے حادثات کی روک و تھام کے لیے اپنے ارد گرد چاروں طرف پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ ملک کا کوئی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کہیں اس طرح کا حادثہ رونما ظاہر ہو جاتا ہے تو ہمیں وہاں جم گھٹا یعنی ہجوم نہیں بنا لینا چاہیے، اس سے زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ہنگامی حالت میں یعنی حادثات کی حالت میں عمارتوں کو خالی کرنے کے لیے رستوں کا متعین کر لینا لازمی کرنا چاہیے۔ ان سے عام لوگوں کی آگاہی اشد ضروری ہے۔
आग को बुझाने वाले आलात का इमारतों में होना बेहद ज़रूरी है, बेहद बहुत ज़्यादा। ज़ख्मियों को खुली और ताज़ा हवा में लाना चाहिए ताकि उन्हें सांस लेने में दुश्वारी मुश्किल ना हो। धुएं से बेहोश यानी लागिर होने वालों को कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए और इनके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे देने चाहिए। हादसे में बाज़ दफ़ा लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं। अगर बाजू की हड्डी टूटी हुई हो तो कपड़े से एक ताकूनी पट्टी बनाकर बाजू को गले में हायल कर लेना चाहिए, गले में डाल लेना चाहिए। इसके अलावा लकड़ी की छोटी छोटी चिपकियाँ तख्ती टूटी हुई हड्डी के अतराफ़ यानी चारों तरफ इसमें रखकर ऊपर पट्टियाँ लपेट दी जाएं ताकि टूटी हुई हड्डी को सहारा मिल जाए। अगर जिस्म के किसी हिस्से से खून बह रहा हो जारी हो तो कपड़े की गद्दियाँ ठंडे पानी में भगोकर ज़ख्मियों के ऊपर रखी जाएं ताकि खून का इखराज बंद हो जाए। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद कुछ अल्फाज मानी जो है मैंने ग्रीन बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, उसको दोबारा दोहरा देता हूँ। वो ये हैं: एमरजेंसी हंगामी हालत, एमरजेंसी हंगामी हालत, गामजन चलना, एवज़ बदला, रूनुमा ज़ाहिर, मसनूई बनावटी, मसनूई बनावटी। इसके बाद सवाल नंबर 1 जो मुख्तसर सवालात हैं उनके जवाबात। अब्बा जान ने फ़ोन पर क्या बताया? अब्बा जान ने फ़ोन पर क्या बताया कि आज रात घर नहीं आऊँगा क्योंकि बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है और अस्पताल में एमरजेंसी लगा दी है। सवाल नंबर 2, बम धमाका का सुनकर हामिद ने क्या सोचा? बम धमाका का सुनकर हामिद ने क्या सोचा? हामिद ने सोचा कि किस कदर जालिम होते हैं वो लोग जो बम धमाका करते हैं और खामखा बेगुनाह शहरियों को हलाक कर देते हैं। किस कदर वो जालिम लोग होते हैं जो खामखा बेगुनाह शहरियों को हलाक कर देते हैं। सवाल नंबर 3, धमाका करने वाले लोग कौन हैं? धमाका करने वाले लोग कौन हैं? मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। धमाका करने वाले लोग कौन हैं? जो मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। अज़ीज़ तलबा, आज का ये लेक्चर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है। वस्सलाम।